نے قرآن سنایا ہے، آپ اور ہم سن رہے ہیں، اور اس کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بیٹھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ توجہ کرنا، مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی نبی کا فرمان ہے۔ مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح تو گھر یاد ہو جانی چاہیے، نہیں تو وہ گل بھی سناؤ گے میں جی ان بندہ میں بیٹھا تھا بیٹا سننے کے شاہ صاحب یوسف شاہ صاحب ایک لطیفہ سنایا نا۔ ایک بندہ تھا، وہ نمازیں آتا، مولوی صاحب کی تقریر بھی سنتا، درس بھی سنتا، بیان بھی سنتا، 20-25 سال نمازوں کو آتا رہا، اور بیٹا اس کا نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا۔ اس دن مولوی صاحب مسئلہ بتلا رہے تھے، یہ جو گھٹنا ہے نا، یہ گھٹنا سطر ہے۔ سطر کا معنی یہ ہے کہ اس کو ننگا کرنا حرام ہے۔ آپ بات سمجھیں، اس کو ننگا کرنا حرام۔ مسئلہ بتا رہے تھے، اللہ نے جسم میں حصہ رکھا ہے نا، یہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے سمیت اس کو ننگا کرنا حرام ہے، مرد کے لیے ٹھیک۔ ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، کھیل ہو رہی ہوتی ہے تو گھٹنا ننگا کیا ہوتا ہے، وہ اپنا گناہ لے رہا ہے اور دیکھنے والا خود گناہ کر رہا ہے، کیونکہ دیکھنا بھی تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ انہوں نے مسئلہ بیان کیا۔ آگے جب فارغ ہو کر گئے نا تو راستے میں پانی تھا، نہر تھی، اس سے پار ہونا تھا، تو ابا جی نے خوب کپڑے شپڑے اوپر کیے تاکہ یہ گیلے نہ ہو جائے، سلوار کے اوپر کی۔ بیٹا جو ہے اس نے مسئلہ سنا ہوا ہے، تو اس نے اتنا وچور نہ کیا کہ پانی سے گزرا تو کپڑے گیلے ہو گئے۔ اور بیٹے یہ کیا کیا؟ ابا جی ابھی جو استادوں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ گھٹنے کو ننگا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ننگا نہیں کیا۔ اس پلی پکی گال دے کے نہ فلانی دا پترا، میں 15 سال تے 20 سال ہو گئے نے سننا پیا تے مسیحی تو باہر نال نہیں آتا، تے تو آج ایک باری سن کے تے نہرا تک پہنچا چھوڑے۔ بھائی کوئی بات سمجھ آ رہی؟ سمجھو تو کہاں نال کر سکتے۔ آج مسئلہ صرف یہ رہ گیا کہ سننا ہے، بھائی سننا اس غرض سے ہے کہ سمجھ کے عمل کرنا ہے۔